پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورنگ لائن جو بین الاقوامی تسلیم شدہ ہونے کے باوجود افغانستان اس کو کیوں تسلیم نہیں کر رہا، آخرکار ڈیورنگ لائن ہے کیا، اس کی تاریخ ہے کیا، جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ واقعہ 1884 کا ہے۔ 1884 کو جب روس نے شمالی افغانستان کے قریب موجودہ ترکمانستان پہ حملہ کیا اور قبضہ کیا، اس وقت یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ روس کا اگلا قبضہ وہ افغانستان اور برٹش انڈیا ہو سکتے ہیں۔ اس خدشے کو دیکھتے ہوئے انگریزوں میں ایک لہر دوڑ گئی، انگریز پریشان ہو گئے، ان کے لیے ایک ڈراونا خواب بن گیا کہیں روس افغانستان پہ قبضہ کرنے کے بعد ہم پہ حملہ نہ کر دے۔ تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی اور انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کو ایک بفر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے روس کو تجویز دی کہ ہم براہ راست تصادم سے بچنے کے لیے افغانستان کو بفر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کو روس نے اس کے ساتھ اتفاق کیا اور اس کو تسلیم کر لیا۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی سٹی یا ملک کو بفر اسٹیٹ بنانے کے لیے اس کا سرحد کا تعین ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے 1884 کو اینگلو ریشن باؤنڈری کے کمیشن بنایا گیا اور اس میں اس معاملے کو حل کے لیے اور سرحدی باؤنڈری کا تعین کے لیے برٹش اور روس کے کچھ نمائندے اس میں موجود تھے۔ 3 سال کے عرصے میں یہ کام مکمل ہوا اور افغانستان اور روس کے درمیان سرحدی تعین کا کام مکمل ہو گیا۔ روس اور افغان باؤنڈری کے بعد اب افغانستان کے لیے راستہ ہموار ہو گیا کہ وہ برٹش کو بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ افغانستان اور برٹش کے درمیان سرحد کا تعین کیا جا سکے۔ اس وقت کے امیر عبد الرحمان نے برٹش حکومت کو یہ خط لکھا کہ وہ کچھ وفد افغانستان بھیجے اور تاکہ افغانستان اور برٹش کے درمیان جو ہے سرحد کا تعین کیا جا سکے۔ برٹش پہلے سے ہی انگریز یہ چاہتے تھے کہ وہ اس معاملے کو حل کریں، انہوں نے اس کی ہاں بھری۔ اس کے بعد وائسرائے لارڈس نے اس معاملے کے حل کے لیے سر موٹیمیر کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا اور اس کمیشن نے مذاکرات شروع کیے۔ مذاکرات میں افغانستان کے اس وقت کے امیر عبد الرحمان نے اسمار کے علاقے اپنے پاس رکھنے پر اصرار کیا، جس کے بعد سر ڈیورن نے اس تجویز کو مان لیا۔ اس کے بعد جو ہے انگریزوں نے موجودہ باجوڑ، دیر، سوات، چمن بارڈر کے جتنے بھی علاقے ہیں یہ اپنے پاس رکھ لیے اور یہ جو معاملہ ہے، یہ جو معاہدہ ہے، خوش اسلوبی سے یہ معاملہ آپس میں طے پا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے 12 نومبر 1893 میں ایک معاہدہ ہوا اور وہ معاہدہ جو ہے ڈیورین لائن کہا جاتا ہے، اسے آج کل کی تاریخ میں ڈیورین لائن کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی اہم بات یہ تھی کہ 1893 میں یہ معاہدہ امیر عبد الرحمان اور برٹش حکومت کے درمیان ہوا تھا۔ اب امیر عبد الرحمان کا بیٹا حبیب الرحمان جب تخت نشین ہوا، اس کے بعد اس معاہدے کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی کیونکہ یہ امیر عبد الرحمان اور برٹش حکومت کے درمیان ہوا تھا۔ برٹش اس کو سمجھنے کے لیے انگریز یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حبیب الرحمان کو یہ کہا جائے یا اس پر دباؤ ڈال کے یا اس سے یہ کہا جائے کہ آپ اس معاہدے کی توسیع کریں۔ اس کے بعد جو ہے برٹش حکومت نے یہ ایک خط لکھا اور امیر عبد الرحمان کے بیٹے حبیب الرحمان کو کہا کہ وہ برٹش انڈیا آ جائے، اس کو آنے کی دعوت دی۔ اس کے بعد جو انہوں نے یہ آفر ٹکرا دی۔ ٹکرانے کے بعد برٹش کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ وہ اس کے لیے افغانستان کے لیے جو امداد بھیج رہا تھا اس کو روک پائے۔ تو برٹش حکومت نے افغانستان کو جو امداد دی جا رہی تھی وہ روک لی۔ جب انگریزوں نے افغانستان جانے والی امداد روک دی تو حبیب اللہ خان کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی۔ حبیب اللہ خان نے یہ فیصلہ کیا اور برٹش حکومت کو یہ خط لکھا کہ وہ اپنا ایک وفد جو ہے افغانستان بھیج سکتا ہے اور آخرکار ایک نیا معاہدہ 21 مارچ 1905 کو اسی سرحدی معاہدے پر اتفاق ہوا اور جو 1884 کو جو معاہدہ ہوا تھا اس پر اتفاق ہوا اور اس میں توسیع کی گئی اور یہ جو معاہدہ تھا یہ 1919 تک نافذ العمل رہا۔ اس کے بعد یہ ختم ہو گیا۔ 1919 میں حبیب اللہ خان کے وفات کے بعد اس کے بیٹے امان اللہ خان جو ہے اقتدار میں آئے۔ اس نے اقتدار میں آنے کے بعد ہی افغانستان کو ایک آزاد ریاست قرار دے دیا۔ اس سے پہلے افغانستان جو ہے آزاد ریاست نہیں تھا، وہ اس لیے کہ اس کے خارجہ پالیسی، اس کے جتنے بھی ایڈز تھے، پورے سسٹم کو برٹش حکومت چلاتا تھا، تو اس لیے وہ ایک آزاد ریاست نہیں تھی۔ جب امان اللہ خان اقتدار میں آئے تو انہوں نے افغانستان کو ایک آزاد ریاست قرار دے دیا۔ اس کے بعد جو ہے افغانستان کے نئے امیر امان اللہ خان نے افغانستان کو آزاد ریاست قرار دینے کے بعد ڈیورین لائن کراس کر کے برٹش انڈیا پر حملہ کر دیا۔ یہ جو حملہ ہے یہ برٹش نے اس حملے کو تو ناکام بنا دیا، لیکن یہ افغان اور انگریزوں کے درمیان تیسری جنگ کا آغاز ہوا۔ لیکن اس جنگ کے خاتمے کے بعد جو ہے افغانستان کو ایک آزاد ریاست قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے 8 اگست 1919 کو انگریزوں اور افغانستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ یہ معاہدہ جو 1905
اور 1893 تو جو ڈیورنگ لائن کا معاہدہ ہوا تھا اس پر اتفاق ہوا اور اس کو توسیع کر دیا گیا۔ اب گڑبڑ یہاں سے شروع ہوئی، یہاں پہ تو یہ جو معاہدہ تھا یہ پہلے سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ جو پہلے والے معاہدے تھے وہ دو امیروں کے ساتھ ہوئے تھے افغانستان کے۔ یہ جو معاہدہ ہے یہ افغانستان کے آزاد ریاست بننے کے بعد جو معاہدہ ہوا تھا، یہ مطلب ایسے سمجھے کہ یہ افغانستان اور برٹش حکومت کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ معاہدے پر اتفاق ہو گیا، اور یہ جو معاہدہ ہے یہ تا قیامت تک یہ معاہدہ اسی طرح رہے گا، اور جو ڈیورنگ لائن ہے وہ ڈیورنگ لائن ہی برقرار رہے گی۔ کوئی بھی ملک یا اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ہماری سرزمین پہ ہے۔ یہ معاملہ تب خراب ہوا جب برصغیر کی تقسیم کے بعد انگریز واپس جا رہے تھے۔ اس وقت افغانستان کی حکومت نے انگریزوں کے سامنے یہ مطالبہ کیا کہ دریائے سندھ تک جتنے بھی علاقے ہیں وہ ہمیں واپس کر دیے جائے۔ انگریزوں نے ڈیورنگ لائن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مطالبہ مسترد کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے 14 اگست 1947 کو جب پاکستان مغرب سے وجود میں آیا، اور یہ پاکستان نے اس معاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے، بین الاقوامی معاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، اس ڈیورنگ لائن کو تسلیم کر لیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے افغانستان اور افغان حکومت جو ہے وہ اس ڈیورنگ لائن کو ابھی تک نہیں تسلیم کر رہی۔ وہ اس وجہ سے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے جتنے بھی پختونخوا کے جو علاقے ہیں یہ ہمارے ہیں اور ہمارے رہیں گے۔ لیکن ان کی بات تک محدود ہے، وہ ریالٹی، وہ حقیقت میں نے آپ کو سامنے رکھی۔ اب یہ مطالبہ تو کنفرم ہو گیا، ڈیورنگ لائن کو افغانستان اور برٹش کے درمیان کنفرم ہو گیا، اس پہ کسی قسم کا برٹش اور افغانستان کی کسی بھی حکومت کا یا لوگوں کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے درمیان ڈیورنگ لائن کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جو ہے آج تک 75 سال سے زیادہ ہو گئے، افغانستان ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیورنگ لائن کو ہم نہیں مانتے۔ لیکن وہ جو ریالٹی، وہ جو تاریخ، وہ جو حقیقت تھی، وہ جو معاہدہ ہوا تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آپ اس پہ بہتر طریقے سے ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے اس کی آپ کو کیا سبق ملا، اور کیا یہ جو معاہدہ ہے یہ بالکل اسی طرح برقرار رہنا چاہیے۔